بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نمبر 112 سورہ الاخلاص جو ہے اس کی تلاوت اور تفسیر کریں گے، اور یہ صورت تمام مسلمانوں کی سب سے پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اکثریت مسلمان نماز میں صرف اور صرف یہی صورت پڑھتے ہیں، فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد۔ اور اس کے پسندیدہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو 3 چیزیں ہم نے انشاءاللہ اس میں دیکھنی ہے۔ پہلی تو یہ کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی اس کے نزول کی، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اسے اتنا پسند کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں میں اس کی اتنی محبت کیوں پائی جاتی ہے اور اتنے زیادہ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں کیا خاص پیغام ہے اور کیا خصوصیت ہے، اور 1400 سال پہلے اس کی کیا اہمیت تھی اور آج کل کے زمانے میں کیا اہمیت ہے، اور آج کل کے دور میں یہ زیادہ اہم کیوں ہے نسبتاً 1400 سال پہلے کے۔ خاص طور پر جب ہم نے اسلام کا پیغام آگے پہنچانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے تو اس میں اس صورت کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے، اور جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو آپ جانیں گے کہ یہ کیوں اس قدر اہمیت رکھتی ہے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت دین کے معاملے میں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے کہ یہ صورت جو ہوئی، اس کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت شروع کی اور دین کا پیغام دینا شروع کیا تو مکی دور کے اولین سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش اور باقی جو لوگ تھے عرب، وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ تو قریش یہ کہتے تھے کہ اپنے خدا کا، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ قریش کے ہاں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نسب ہوتا تھا، اور ان کے جو دیوی دیوتا تھے ان کے بھی نسب تھے، دیوی دیوتاؤں کے ماں باپ ہوتے تھے، بہن بھائی ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہود کو جب پتہ چلا کہ عربوں میں ایک نبی آئے، اور یہود خاص طور پہ مدینے کے باہر آ کے اس لیے رکے تھے کہ توریت کے اندر آج بھی آیات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مدینہ میں بسنے والے قبائل کے پاس آخری نبی آئیں گے جب ان کے حواریوں پہ اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ تو یہود کے 2 بڑے سردار کعب بن اشرف اور خوئی بن اخطب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے۔ حضرت انس نے بھی بیان کیا ہے کہ خیبر کے یہود آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو کہنے لگے اے ابو القاسم کنیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور سوال یہ کیا کہ ابو القاسم، اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا، آدم کو کیچڑ سے، مٹی سے بنایا، ابلیس کو آگ کے شعلے سے بنایا، آسمان کو دھوئیں سے بنایا، اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ قرآن کی نہیں ہیں، یہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ پوچھنے لگے کہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ کیسا ہے۔ ایک اور روایت میں ضحاک، قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہے، کیا وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے بنا ہے یا پیتل سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے، اور وہ کھاتا کیا ہے اور پیتا کیا ہے، اور اس اللہ کی وراثت دنیا میں کس کو ملے گی، اور اس کے بعد کون دنیا کا وارث ہوگا۔ یہ آخری 2 سوال بڑے اہم ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے، اور تورات میں یہ بات لکھی ہے کئی جگہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پہلوٹھی کے بچے ہیں، سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے۔ اور آج بھی آپ تورات میں اگر پرووربز میں باب نمبر 82 میں جائیں اور آیت نمبر 6 نکالیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ خدا کی اولاد ہیں اور خدا کی طرح ہیں، اور ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری طاقت، ساری شان اور خلافت صرف اور صرف انہیں ملنی ہے دنیا میں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ اس بات کی نفی نہ کر دیں، اور وہ جاننا چاہتے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس چیز کی تائید کریں گے یا مخالفت کریں گے۔ اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے علاقے سے 7 پادری آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسی چیز سے نہیں بنا۔ ان سب باتوں کے تناظر میں جب یہ سارے سوال اٹھائے جا رہے تھے اور لوگوں میں بڑا اشتیاق تھا کہ ہمیں معلوم ہو یہ نیا مذہب کیا اور اس کا خدا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الاخلاص نازل کی، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور کون ہے۔ دوسری بات کہ ہم اس سورت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اور ایک ہمارے ہاں نسل در نسل ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں اس سورت کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف میں، مسلم میں، امام ابن حنبل نے بھی بیان کی، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، یعنی تمام بڑی کتب میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سورت ہے یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ قرآن مجید میں 3 بڑے موضوعات ہیں، ایک تو قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے، دوسرا ہدایات دی گئی ہیں، ٹیچنگز ہیں، بتایا گیا ہے اچھے اور برے کا فرق اور اعمال کے بارے میں، اور تیسرا عقائد ہیں، اور اس صورت میں عقائد کو بہت ہی مختصر لیکن جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کے موضوعات کو دیکھیں تو یہ صورت اس کے 1/3 موضوع کو بڑے اختصار سے بیان کر رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا جنگ کے سلسلے میں کچھ اور صحابہ کے ساتھ، اور وہ جب وہاں گئے تو ہر نماز کے آخر میں جو بھی وہ سورت پڑھتے اس کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ 3 پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتے، اگلی رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ قریش پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ دیتے۔ تو جب واپس آئے تو جو صحابہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی، رحمان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور واقعے میں ایک انصاری صحابی تھے جن کو مسجد قباء میں امام مقرر کیا گیا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر سورت سے پہلے یہ پڑھتے تھے۔ تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور پھر کوئی اور سورت پڑھی، اور وہ یہی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اور جو ان کے مقتدی تھے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہر دفعہ اس کو کیوں دہراتے ہیں باقی صورتوں کے ساتھ بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس لیے کرتا ہوں، اگر تم لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے تو کوئی اور امام رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم امام تو کوئی اور نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کے بات کی کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس کی یعنی سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کے بعد مسلمانوں کے ہاں، صحابہ کے ہاں، جو تابعین تبع تابعین تھے، سب کے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ وہ سورہ اخلاص کو بہت پڑھتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں سے ایک غلطی ہوئی، ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں پہنچتے پہنچتے سورہ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے صرف سورہ اخلاص کو ہی پڑھنا شروع کر دیا، باقی تمام قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب روایت یہ بن گئی کہ اکثر مسلمان نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور کوئی اور صورت نہیں پڑھتے، اور باقی قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے وہ جو 2 احادیث آپ کو بتائیں صحابہ کی، جو ایک صحابی مسجد قباء میں امام تھے اور دوسرے جو سفر پہ گئے تھے، ان سب کے ہاں یہ تھا کہ وہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے اور ساتھ دوسری صورتوں میں پڑھتے تھے، یا پہلے یا آخر میں، اور اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اس معاملے میں۔ ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی اور صورت ساتھ نہ پڑھی جائے، اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی صورتوں کو ایک ترتیب میں پڑھنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ نے سورہ قریش پڑھی ہے تو اس کے بعد سورہ فیل نہ پڑھیے کیونکہ وہ اس سے پہلے آتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرنا بھی چاہیں تو میرے حال میں قرآن کی تقریباً ساری صورتیں سوائے معوذتین کے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے، سورہ اخلاص سے پہلے آتی ہیں۔ تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔
اور اگلی رکعت میں بھی ایسا ہی کر لیں. اور اگر آپ نے معوذتین پڑھنی ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد معوذتین پڑھ لیں. لیکن ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور ان دو احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ آپ ترتیب میں ہی صورتوں کو پڑھیں. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس صورت میں کیا خاصیت ہے اور اس کی آج کل کے زمانے میں کیا اہمیت ہے. اور میری نظر میں آج کل کے زمانے میں سورہ اخلاص بہت اہم ہے اس زمانے کی نسبت مسلمانوں کے لیے. اس زمانے میں تو یہ غیر مسلموں کے لیے اہم تھی، آج اس کی اہمیت غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، لیکن غیر مسلموں سے بڑھ کے اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہے. ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا. دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے، اللہ اور احد، اور ان دونوں کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے لفظ اللہ، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو کچھ عرب جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ الہ سے نکلا ہے. اور جتنے بھی آپ کو غیر مسلم علماء ملیں گے اور محققین ملیں گے عربی زبان کے، قرآن کے، وہ سب اس پہ متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے. تو لفظ الہ جو ہے اس کا مطلب ہے معبود، اور جب اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمان اور الرحمن، تو وہ کہتے ہیں جب الہ کے ساتھ ال لگا دیا گیا تو یہ الہ اللہ بن گیا. اب مجھے اس بات پہ کافی حیرت ہوئی کہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاں تو دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکلا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا لفظ بذات خود الگ لفظ ہے. جو غیر مسلم ہے وہ کیوں متفق ہیں اس پہ؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ الہ جو ہے یہ تورات اور زبور میں پایا جاتا ہے، اور یہ عبرانی زبان میں بھی ہے. تو ان کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان کے الہ سے نکلا ہے، اور اللہ کا لفظ ایک نیا لفظ ہے، اور اصل لفظ الہ تھا جو کہ ان کے خیال میں سب سے پہلا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو لوگ عربی اور اس کی گرامر کو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کا لفظ ایک الگ لفظ ہے اور لفظ الہ سے نہیں نکلا. اور اس کی وہ دو وجوہات بیان کرتے ہیں، اور میں ان دونوں سے کافی متفق ہوں. پہلی وجہ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ساتھ بھی ال لگ جائے، جس طرح رحمان ہے تو الرحمن ہو جائے، تو اس نام کو جب آپ پکارتے ہیں تو آپ ساتھ میں سے ال ہٹا دیتے ہیں. مثلا رحمان جب الرحمن ہوتا ہے تو آپ اس کو پکارتے وقت یا الرحمن نہیں کہتے، کہتے ہیں یا رحمان. اسی طرح رحیم ہے، اس سے الرحیم ہے، تو آپ جب بلاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے یا الرحیم، یا آپ کہتے ہیں یا رحیم. لیکن اللہ کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ. اگر یہ الہ سے اللہ بنا ہوتا تو پھر آپ کہتے یا الہ، یا اللہ نہ کہتے. تو یہ ایک بہت بنیادی ضابطہ ہے عربی زبان کا، اور اس کے لحاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جو نام استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بذات خود ایک نام ہے جس کو جامد کہتے ہیں عربی میں، یا وہ کسی اور نام سے نکلا ہے جس کو مشتق کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو لفظ اللہ ہے وہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الہ کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو پھر اس نام کو تھوڑا ہلکا کر کے آپ ادا کریں. مثلا آپ رحمان کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو پھر آپ الرحمن نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں الرحمن. آپ رحیم کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو آپ الرحیم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں الرحیم. تو الہ کے ساتھ جب آپ ال لگائیں تو آپ کہیں گے الہ، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ، تو لام پہ شد ہے. اور یہ بھی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ الہ کا مرکب نہیں، ورنہ ہم الہ کہتے، ہلکا سا اس کو جو لام ہے پہلے والا اس کو ہم ڈراپ کر دیتے یا چھوڑ دیتے یا اس کو ہلکا کر دیتے. لیکن چونکہ ہم اللہ کہتے ہیں، اس کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ بذات خود ایک لفظ ہے. اب دوسرا لفظ اور بہت اہم لفظ، احد. قل هو اللہ احد. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو آپ یوں سمجھے کہ پورے جزیرۃ العرب میں کھلبلی مچ گئی. عربوں کے ہاں، چاہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا وہ بت پرست تھے، وہ سب کے سب ایک دم چونک گئے. وجہ کہ کبھی بھی عربی زبان میں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں،
لفظ عہد کو کسی ایک ذات کے ساتھ منسوب کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ صرف اور صرف قرآن میں اس کو ایک وصف کے طور پہ، پازیٹیو سینس میں، مثبت سینس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک کر کے استعمال کیا گیا۔ عربی زبان میں عہد عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ایک منفی طریقے میں، مثلا یہ کہنا لیس عہد، کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے، یا اضافے کے طور پہ عہدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی۔ لیکن صرف اپنے طور پہ کسی ذات کے وصف کو بیان کرنے کے لیے اس کا کبھی پہلے استعمال نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عہد سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جس کی کوئی اور مثال نہ ہو۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اور مثال ہی جس کی کوئی نہ ہو، اور دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال مماثلت دی جا سکتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں یہ عہد ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہے ہی نہیں۔ اور عموماً عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک کے لیے وہ واحد ہے، جیسے واحد، اثنین، ثلاثہ، ایک، دو، تین۔ اور جس لفظ سے یہ نکلا ہے وہ ہے وحد، واو، ہا اور دال۔ اور وحد سے واحد جو ہے اسی میں سے وحدت الوجود آتی ہے، یعنی وہ تصور کہ اللہ کی ذات ہر چیز میں اور ہر چیز میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے جسم سے، اس کی ذات سے بنی ہے، وحدت الوجود۔ تو جب عہد کہہ دیا گیا تو وحدت الوجود اور واحد کو بھی رد کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان تمام مذاہب کے لیے جہاں وحدت الوجود کا تصور پایا جاتا تھا۔ یہودیوں عیسائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ الواحد کہا جاتا تھا، عہد نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ سوچ تھی کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک، دو، تین ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہے، دوسرا اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ ہے، اور تیسرا ان کے ساتھ روح قدس ہے۔ اور یہودیوں میں بھی اسی طرح کے تصورات تھے۔ ظاہر ہے جب یہودی اپنے آپ کو اللہ کے پہلوٹھی کے بچے اور اللہ کی طرح کا بیان کرتے تھے تو اس میں عہد کا صیغہ تو استعمال ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اپنی مثال دیتے تھے کہ ہماری مثال اللہ کی طرح ہے، ہم اللہ کی طرح ہیں، اور حضرت عزیر کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قل هو اللہ احد نے سارے کے سارے تصورات جو اللہ کے بارے میں تھے وہ توڑ دیے، اور تمام مذاہب والے جو تھے انہوں نے اس لفظ پہ اعتراض کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، اللہ الصمد۔ یہ لفظ قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا، صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس صورت میں استعمال ہوا ہے، اللہ الصمد۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کی اجازت سے شروع میں صرف یہ کروں گا کہ اللہ صمد ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ ایک بہت ہی وسیع اور جامع لفظ ہے، اور کچھ الفاظ بہت وسعت رکھتے ہیں اور جمعیت رکھتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک انگریز آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ لفظ سورج کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ سورج ایک آگ کا بہت بڑا گولا ہے جس کے اندر ہیلیم بنتی ہے ہائیڈروجن سے، اور فیوژن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، اور اصل میں یہ ایک ستارہ ہے اور بہت سے اور ستاروں کی طرح آسمان میں پایا جاتا ہے، اور اس کے گرد زمین گول گول گھومتی ہے، اور زمین کے ساتھ باقی سیارے بھی گھومتے ہیں، اور یہ خود جو ہے کہکشاں میں گھوم رہا ہے، دن کو نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں زیادہ عرصے کے لیے نکلتا ہے، سردیوں میں کم گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک لفظ سورج میں بیان ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سب باتوں کو وہ بندہ سنے گا تو کہے گا اچھا ہاں سمجھ گیا، تو آپ اس چیز کو جسے ہم سن کہتے ہیں آپ اس کو سورج کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لفظ صمد ہے اس کے اندر بہت سے معانی پنہاں ہیں۔ تو 3 حروف ہیں اس میں، صاد، میم اور دال، لیکن ان حروف کو جب آپ ملاتے ہیں اور ان کے اوپر آپ شد یا زبر یا زیر ڈال دیں یا پیش لگا دیں تو ان کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ مثلا عربی زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ 3 حروف کو ملا کے ان کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے ادا کیا جائے تو مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ الصمد کہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بلند مقام یا کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ سطح مرتفع کو بھی الصمد کہتے ہیں، اور الصمد سے مراد وہ شخص بھی ہے جو جنگ میں جائے اور اس کو کبھی بھوک اور پیاس نہ لگے،
اور وہ سردار بھی ہے جس کی طرف ہر حاجات کی صورت میں رجوع کیا جائے. کوئی بھی کام آپ کو ہو تو ایک ایسا سردار ہو جو اس کو حل کر دے اور آپ اس کی طرف جائیں تو اسے الصمد کہتے ہیں. اگر الصمد کہیں، میم کے اوپر بھی زبر لگا دیں، تو ہر چیز کا بلند ترین حصہ الصمد ہوتا ہے، اور وہ شخص جس سے اوپر کوئی نہ ہو. مثلا ایک بادشاہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، یا آپ کے وزیر اعظم یا صدر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی الصمد ہو جائے گا. اور کوئی ٹھوس چیز جس میں سے کچھ نہ نکلتا ہو اور کوئی اور چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکتی ہو، اس کو بھی الصمد کہیں گے. اگر اسے المصمد کہیں تو اس سے مراد ایک ایسی ٹھوس چیز ہے جو بالکل مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، فلالیس ہے، جس کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہے. اور اگر المصمد کہیں تو اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف جانے کا ارادہ کیا جائے، کوئی ایسی چیز جس کی طرف جایا جائے. اور اگر مرکب الفاظ بنائے، مثلا بنا ان مسمدن، تو اس کا مطلب بلند عمارت، اسکائی اسکریپر. اور بیتم مسمدن ہو تو وہ گھر جس کی طرف کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑے، کوئی ایسا گھر، آفس، بڑی بلڈنگ کہ آپ کے ہر مقصد وہاں جا کے حل ہو جائے. اور اسی طرح اگر کہا جائے اسمد الیہ الامر، تو اس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے سپرد کسی بھی معاملے کو پورے اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہو. اب ان سب چیزوں کو نظر میں رکھیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، کعب احبار، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو وائل، شفیق بن سلمہ، حضرت ابو ہریرہ، ان سب نے جو بیان کیا ہے الصمد کا مطلب، تو اس سے یہ نکلتا ہے صمد وہ ہے جس سے کوئی بالا تر نہ ہو، جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جس کی سرداری مکمل ہو اور انتہا کو پہنچی ہو، جس کی طرف لوگ کسی بھی بلا یا مصیبت کے وقت مدد کے لیے رجوع کریں، جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اور جو ہر معاملے میں کافی ہو اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہ ہو. اور یہ آخری چیز بڑی اہم ہے، وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی درمیانی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اور یہ چیز کفار مکہ کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بہت اختلاف کا باعث بن گئی، کیونکہ کفار مکہ تو کہتے تھے کہ اللہ سے رابطے کے لیے بتوں کا ہونا ضروری ہے. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور روح قدس کے بغیر آپ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے. اور یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علماء اور پیر اور بزرگ جو ہیں ان کے بغیر اللہ سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سارے کبھی وسیلہ بناتے تھے انبیاء کو، کبھی وسیلہ بناتے تھے اپنے بزرگوں کو اور مذہبی لیڈروں کو، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق جو تھے اس کے یہ قائل نہیں تھے. اور اللہ الصمد میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے کہ وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، اور جب آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ صرف اس کی طرف جاتے ہیں، رستے میں کہیں نہیں رکتے. اور ایک اور اہم چیز جو آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے، الصمد سے مراد وہ ہستی ہے جو سب سے پہلی پائی جائے اور ہر چیز اس سے حاصل ہو، وہ ابدی ہو اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آئیں، اور ہر چیز اپنے بقا کے لیے اس کے اوپر انحصار کرے. اور یہ کانسیپٹ آج کل کے دور میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کائنات بنانے والا اللہ ہے تو اللہ کو بنانے والا کون ہے، اور اللہ سے پہلے کون تھا. اور سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا کہ اسلام کے لحاظ سے پوری کائنات، سب نظام، وقت، زمان، مکان، ہر چیز کا ایک وقت آغاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف پرائمری کاز اینڈ ایٹرنل انڈیپینڈنٹ بینگ. اور یہ چیز باقی مذاہب میں کبھی بھی اس وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کی گئی تھی. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد.
اور یہ اس سوال کا جواب تھا جو قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا تھا کما انسب لنا ربک، آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ کیونکہ قریش کے ہاں تو ہر دیوی دیوتا کا نسب تھا، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، بیویاں، یہ سب تھیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ جس رب کی بات کر رہے ہیں اللہ کی، ذرا اس کا نسب بتا دیں، ان کے بچے کون سے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا عیسائیوں میں تو تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں میں تصور ہے کہ عزیر علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، لیکن یہودیوں میں یہ تصور بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے وارث ہیں اور اللہ کے بچوں کی طرح ہیں، اس کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور تورات میں آج بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو جب لم یلد ولم یولد کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، آپ اس کی مثال کسی اور کو نہیں دے سکتے اور اس کو کسی اور کے ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو مکمل کر دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے کفو اور کف، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مماثلت رکھنے والا، مشابہ، تشبیہ والا، ہم رتبہ، مساوی، کوئی نظیر۔ اور یہ عام طور پہ دو چیزوں میں عرب استعمال کرتے تھے، ایک تو شادی بیاہ کے معاملے میں، تو آپ کے جو زوج ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اس کے بارے میں کف کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کفو کا، کہ وہ آپ کے ساتھ ہم رتبہ ہیں، کمپیٹیبل ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کا کوئی دشمن ہوتا تھا نا، جو کہ آپ کی برابر کی ٹکر کا ہوتا تھا، تو اس کے لیے بھی لفظ کفو استعمال ہوتا تھا۔ مثلا آج کل جیسے ہمارے پاس پہلوانی، ریسلنگ اور باکسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں وزن کے لحاظ سے، کہتے ہیں لائٹ ویٹ، ہیوی ویٹ، ویلٹر ویٹ۔ تو یہ جو ہے اس کو کفو کہیں گے، کہ برابر کی ٹکر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ عربوں نے اس چیز کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ جنگ اور شادی دونوں میں برابر کی ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے، اور کہا کرتے تھے کہ شادی اپنے کف میں کرو، کسی ایسے کے ساتھ شادی نہ کر بیٹھو جو آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو، برابر نہ ہو، مساوی نہ ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جائے اللہ کے ساتھ، یا جس کی مشابہت کی جائے اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں پر اسلام نے ایک اور اصول واضح کر دیا جو آج تک قائم ہے، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد، تو اس کی نہ تو کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے، نہ بت بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اور باقی مذاہب میں سارے مسائل یہیں سے شروع ہوئے۔ مثلا ایک بہت پرانا مذہب ہے ہندو مت، ان کے ہاں تصور ہے ایک خدا کا، اور اس خدا کا نام ہے ایشور۔ اور آج بھی اگر آپ ایشور کے مندر میں جائیں تو وہاں کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایشور جو ہے اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں، احد بھی ہے اور ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ لیکن پھر ہندوؤں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ایشور کی خصوصیات تو اس کی مخلوق میں نظر آئیں گی، اور اس کی مخلوق میں اس کا علم، اس کی خلقت کی صلاحیت، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ تو انہوں نے اپنے ہاں پائے جانے والے نیک لوگوں کو اللہ کا اوتار بنا دیا، کہا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، پھر ان کے بت بنانے شروع کر دیے۔ پھر اللہ کی مخلوق میں انہوں نے دیکھا جو جو چیزیں ان کو ایسی نظر آئیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان تخلیقات ہیں، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملانا شروع کر دیا، کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو کوئی بہت بڑا سانپ ہو، یا کوئی بندر ہو، یا کوئی ہاتھی ہو، کوئی دریا ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی ندی نالا ہو، کوئی بہت بڑی چٹان ہو، کوئی خوبصورت تخلیق ہو اللہ کی، اس کو بھی خدا کی ذات کا مظہر سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا۔ اور وہ ایک اللہ سے، کہاں ایک اللہ، آج 35 کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتائیں اور اوتار پائے جاتے ہیں، اور ان کو وہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مذاہب میں آپ دیکھیے تو عیسائیت میں بھی یہی چیز پائے گی، اور یہودیت میں بھی، کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اور بہت نیک صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس سمجھا، اور ان سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت دینی شروع کر دی، عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیت میں عزیر علیہ السلام کو۔
پھر انسانوں کی فطرت میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو انسانی روپ میں ڈھال کے دیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ قصے کہانیوں میں بھی آپ کو پرانے قصے کہانیوں میں ملے گا جی کہ ایک گھوڑا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، یا سانپ ہے وہ بول رہا ہے، اور جانور باتیں کرتے نظر آتے ہیں. جنگل ہے تو جنگل میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام شیر ہے. اور یہ سب چیزیں باقی مخلوقات کو انسانی روپ میں دیکھنے کی خواہش کا مظہر ہیں. آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے. آپ بچوں کے کارٹون دیکھیں تو آپ کے پاس وہ ڈونلڈ ڈک اور ڈیفی ڈک اور مکی ماؤس اور بے تحاشا ایسے جانور ہیں جو انسانوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، کشتی چلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جن کے خاندان ہیں ہماری طرح. برصغیر پاک و ہند میں بادشاہوں اور راجاؤں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے جانوروں کی شادیاں کرواتے تھے. تو کبھی مرغے کی شادی ہو رہی ہے مرغی کے ساتھ، کبھی ہاتھی کی شادی ہو رہی ہے، حالانکہ ان جانوروں کو کوئی ایسا شوق نہیں ہے شادیاں کرنے کا، لیکن یہ باقاعدہ ان کی باراتیں آ رہی ہیں، مہندی لگ رہے ہیں، زیور پہنایا جا رہا ہے. تو یہ سب اینتھروپومورفزم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہم اسی قسم کی عقیدت رکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو انسانی روپ میں دیکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی منسوب کیے گئے رشتے، بیوی، بچے، دیوی، دیوتائیں. یہودیوں کا بھی آپ کو بتایا کہ ان کا یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کے بچے ہیں، بچوں کی طرح ہیں، اور وہ پھر اللہ کی طرح ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے بچے ہوئے تو ان میں اللہ کی ذات مظہر ہے. اور اسی طرح بہت سی ایسی روایات بن گئیں کہ جو بڑے اولیاء ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جھلکتی ہے. لیکن سورہ اخلاص نے اس بات کو رد کر دیا. خاص طور پہ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، اور ہم کبھی اس ذات کو سمجھ نہیں سکتے. تو دو معاملات ایسے ہیں جن کو بہت واضح کیا گیا یہاں پہ. نمبر ایک، ہم کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. نمبر دو، خالق مخلوق جیسا نہیں بلکہ کسی جیسا بھی نہیں، وہ بالکل منفرد اور مختلف ہے. اب ان دونوں کو میں مثال دے کے واضح کرتا ہوں. نمبر ایک، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مثال آپ کو دوں گا مچھلی کی. مچھلیوں میں جو سب سے طاقتور اور بہترین مچھلی ہے، جو کہ 40 کروڑ سال سے سمندروں پہ راج کر رہی ہے، اس کا نام ہے شارک. شارک سے زیادہ بہترین سمندروں کے اندر پائی جانے والی اور زندہ رہنے والی مخلوق شاید ہی کوئی اور ہو. اور شارک مچھلی جو ہے وہ 40 کروڑ سال سے سمندر کے اندر حکمرانی کرنے کے باوجود آج بھی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جو میں اور آپ بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں. ایک چیز کی مثال دوں گا، شعر و شاعری. میں اور آپ شاعری کو سمجھتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے. اس کو ہم لوریاں سناتے ہیں، نرسری رائم سناتے ہیں، ساتھ موسیقی لگائیں تو ہم شاعری سے گانے بناتے ہیں، ان گانوں پہ ہم ناچتے ہیں، جھومتے ہیں. ان گانوں کے بڑے گہرے معنی ہوتے ہیں، اس میں محبت کی باتیں ہیں، دکھ کی باتیں ہیں، مذہب کی باتیں ہیں، حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے. لیکن یہ چیز شارک مچھلی کبھی نہیں سمجھ سکتی. یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، مجھ سے اور آپ سے بہتر صلاحیتیں ہیں پانی میں رہنے کی، لیکن وہ کبھی بھی شعر و شاعری کو نہیں سمجھے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت عطا ہی نہیں کی. آپ کاغذ پہ شاعری لکھ کے اگر شارک کے آگے رکھ دیں تو اس کو کسی صورت میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کی نظر میں کاغذ کاغذ ہی رہے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اونچی ذات ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی میں اور اس دنیا میں ہمیں وہ صلاحیت، وہ نظر، وہ عقل نہیں دی گی جو اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے. اور جب قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلاحیت دے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے، جان بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. تو ایسے تمام عقیدے اور تمام مذہب جو لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ اللہ کی ذات کو جان سکتے ہو اور آپ عبادت کرو اور آپ خاص طور پہ کسی جوگی، کسی گرو یا کسی راہب کی تقلید کرو اور وہ آپ کو اللہ کی ذات آشکار کرائے گا اور اللہ کا جلوہ دکھائے گا، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ سورہ الاخلاص نے صاف صاف واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات کو جاننے کی صلاحیت کسی بھی انسان میں نہیں ہے.
دوسری چیز، خالق اور مخلوق خالق جیسی نہیں ہو سکتی، چاہے اس میں خالق کی کتنی ہی جھلک کیوں نہ ہو۔ اور اس کی عام مثال، انسان خالق ہے اور موبائل مخلوق ہے۔ موبائل فون میں آپ کی آواز بھی ہے، آپ کے چاہنے والوں کی آواز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہیں، ریکارڈنگز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، آپ کی وائس میسج میں آپ کا پیغام بھی ہے، لیکن اس سے موبائل فون ہی رہتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ ایک موبائل فون جس کے اندر کوئی تصویر، کوئی ویڈیو اور کوئی آواز نہیں، وہ بھی موبائل ہے، اور وہ موبائل جس کے اندر تصویر ہے، آواز ہے اور ویڈیو ہے اور گانے ہیں، وہ بھی موبائل ہے۔ آپ کی تصویر آنے سے موبائل انسان اس لیے نہیں بنتا کہ تصویر آپ کی ایک جھلک ہے، اس میں پکسلز ہیں، اس میں روشنی ہے، اس میں عکس ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض جگہوں پہ اختلافات پیدا ہوئے۔ اسلامی فلسفے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تو اس کی روح پھونکنے سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی، تو یہ غلط ہے۔ آپ موبائل میں اپنی آواز پھونکتے ہیں، اپنی سانس پھونکتے ہیں، بات کرتے ہیں، موبائل انسان نہیں بنتا۔ آپ کی آواز وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں بنتا۔ وہ پلاسٹک اور میٹل ہی رہتا ہے، وہ شیشہ اور بیٹری ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح سے رتی بھر بھی انسانیت کا کوئی وصف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان گوشت پوست ہڈی اور خون سے بنا ہے، اور موبائل کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اور انسان کی باقی سب تخلیقات بھی اسی طرح ہے، میز ہے، کرسی ہے، بستر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی گوشت پوست اور ہڈی نہیں ہے، اور اس میں کسی چیز میں بھی زندگی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان جیسی نہیں ہے، وہ سب ہماری مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جتنی تخلیق اور مخلوقات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز نہیں ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو سورہ اخلاص نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں اس پر پورا مکمل چلائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ تفسیر سننے کا، اور میں شکریہ ادا کروں گا ان سب کا جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہوئی، خصوصاً یاسر سلیم کا جو انتھک محنت کر رہا ہے اور ماشاءاللہ بغیر کسی وقفے کے ہر ہفتے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاسر کو اور ہم سب کو اس کی جزا عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اپنے پیغام کو اپنی تمام مخلوقات تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔